बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारान ने पूरी कोशिश की कि वो अवाम राब्ता मुहिम को तेज़ से तेज़ तर करें और लोगों तक अपना और अपनी जमात का पैगाम पहुँचाए। अब वो किस हद तक कामयाब हुए हैं, इसका फ़ैसला तो 8 फरवरी को ही आएगा। जब इलेक्शन के रिज़ल्ट सामने आएंगे तो पता चलेगा कि किसकी बात पर अवाम ने तवज्जो दी और किसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया है। लेकिन एक बात तय है कि ये भरपूर इंतखाबी मुहिम ज़रूर थी, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका गिला करते नज़र आ रही है। ना सिर्फ चकवाल के हलकों बल्कि पूरे पाकिस्तान से ये शिकायत वो सामने आती रही है, अदालतों में भी गई कि उनको पूरे मौके इलेक्शन लड़ने के नहीं दिए जा रहे। लेकिन इस सारे अमल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक इलेक्शन का बाइकाट करने का फ़ैसला नहीं किया। माजी के तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए उनका ये कहना है कि बाइकाट किसी सूरत नहीं होगा। बहरहाल अब सिर्फ एक दिन का वक्फा रह गया है, एक दिन रह गया है। उसके बाद 8 फरवरी होगा, इलेक्शन के मामलात होंगे, अवाम, पोलिंग बूथ और फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद और फिर खुशी के शादियाने भी बजेंगे और गम की जो है वो भी कहीं ना कहीं गमज़दा आवाज़ें भी हमें सुनाई देंगी। तो इस दौरान क्या करने वाले काम है? सबसे अहम काम तो जो इंतखाबी सामान है उसकी तरसील है। हर डिस्ट्रिक्ट में तो ये सामान पहुंच चुके हैं, लेकिन कल जो जितने भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके हवाले ये सामान कर दिया जाएगा और फिर परसों इस सामान को इस्तेमाल भी किया जाएगा। अब इन दो हलकों में यानी हलका NA 58 और 59 में सियासी पोजीशन क्या रही, इंतखाबी मुहिम के नतीजे में किसने क्या खोया क्या पाया, और आने वाले एक ये जो दिन है इसमें क्या सियासी तब्दीलियां हो सकती है, इसी मौजू पर आज के प्रोग्राम गुफ्तगू में हम डिस्कस करेंगे, इस मौजू पर बात करेंगे। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शफीक मलिक। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आपने इस सारी इंतखाबी मुहिम को खुद देखा, मॉनिटर किया, इस पर ख़बरें दी, कैसा पाया आपने? किसकी इंतखाबी मुहिम को आपने ज़बरदस्त पाया और उसके आपके सामने नताइज भी आए कि उन्होंने अवामी जो राय है उसको अपने हक़ में वो इस्तेमाल हुए या वो उसको तब्दील किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि ये एक बड़ा ही अहम मरला है मुल्क के लिए, कौम के लिए और हमारे लिए भी ये कि ये एक बड़ा ही फैसला कौन, देखो ना 5 साल बाद ये दिन आता है जी। और जितनी वो इबाम था, वो शकूक व शुबात थे कि भाई पता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होंगे, भाग जाएंगे, आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट हमें देना बनता है कि उन्होंने कहा था जी कि इलेक्शन होंगे, पत्थर पर लकीर उन्होंने चीफ जस्टिस ने कही थी और फिर वो उन्होंने करके दिखाई है कि भाई इलेक्शन आपने करवाने हैं। अगर किसी को ये था कि भाई हम इससे निकल जाएंगे, फरार मुमकिन, अब उन्होंने नामुमकिन बनाया था। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने कहा था कि भाई जैसे तैसे, और जो दरमियान में इसमें अप्स एंड डाउन आते रहे हैं, जैसे ये इंतखाबी निशानात थे, कुछ एली नाएली, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप दिन रात उन्होंने काम किया है और उन्होंने ये मुमकिन बनाया है कि भाई 8 फरवरी को इलेक्शन है, कौम जो है वो एक इलेक्शन की तरफ जाए। अच्छा, अब इलेक्शन कैसे होंगे, किस तरह के हो रहे हैं, उस पर मेरा ख्याल है ज़्यादा बातचीत अब इसलिए भी करना नहीं है कि आवाम के सब कुछ आवाम के सामने है। आज हर शख्स जो है वो उसके साथ अटैच है, सोशल मीडिया के साथ, मीडिया के साथ, और वो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कैसे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, बिल्कुल हो रही है और हमें नहीं समझ आ रही कि अभी तक ये मामला क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा और अब क्या वजह है कि इस वक्त देखिए इलेक्शन बिल्कुल आपके सर पे है और आप उसकी क्रेडिबिलिटी को अगर इस तरह उसको समझें कि मैं समझता हूँ कि ये रोने वाली बात है कि आप रात को ये छापे और ये पकड़ धक्कड़ और दीवारें फलांगना और दरवाजे तोड़ना, ये बिल्कुल ये कल्चर अब ख़त्म होना चाहिए था। मेरे सब ये मतलब अब हमें कोई अगला स्टेप होना चाहिए था कि भाई हम कोई अच्छी रवायत कायम करते, कोई अच्छा यहाँ पे कोई बंदा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम उस तरह की कोई रवायत कायम नहीं कर सके। हमने बिल्कुल उस तरह, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। जो हम आज से 5-10 साल पहले देख रहे थे सेम आज वही हो रहा है, बल्कि उससे आज 2 गुना मैं समझता हूँ ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा। अगर जो 2018 में हुआ, 2013 में हुआ, 2008 में हुआ, 2002 में हुआ, 1999 में हुआ या उससे पीछे भी अगर आप चले जाएँ तो
آج جو ہو رہا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کم نہیں ہوا، حالانکہ اس کو یہ چاہیے گریجولی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بدتمیزی سے ایسا نہیں ہوتا، چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں، اور لیول پلینگ فیلڈ جہاں تک بات ہے، جب آپ اس طرح کی ماحول کریٹ کریں گے تو پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھے گا. جب آپ یہ کہیں گے کہ جی اتنی آپ محنت کر رہے ہیں، آپ دن رات صبح دوپہر شام الیکشن کمیشن لگا ہوا ہے، بیلٹ پیپر کی چھپائی ہو رہی ہے، عملہ آ رہا ہے، سامان ترسیل ہو رہی ہے، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، آرمی ہے، رینجر ہے، پولیس ہے، ہمارے ادارے جو ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اگر اس طرح کی آپ کوئی حرکت پھر اس کے بعد ہوتی ہے کہ جی آپ کسی کی وہ رات کو پکڑ ہو جاتی ہے، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، اٹھا لیتی ہیں اور لوگوں میں خوف کریٹ ہوتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان جو ہوگا وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی بھی ہوگا، اور الیکشن کی کریڈیبلٹی بھی ہوگا تو پھر جو آپ منتخب حکومت کرنے جا رہے ہیں یا عوام کرنے جا رہے ہیں وہ پھر آگے چل نہیں سکے گی سکون سے. بالکل ٹھیک ہے جی. کیسے ممکن ہے کہ ایسی جمہوریت جس میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی جائے، اور جس طرح ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ پکڑ دھکڑ، تو بہت سی ایسی فوٹیج سامنے آئی ہیں، CCTV کیمروں کی فوٹیج سامنے آئی ہیں جس کے مناظر انتہائی افسوسناک ہے. خبر یہی ہے کہ ضلع چکوال سے بھی تقریباً 10 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ڈنڈوت سے، ملال مغلہ ہے، چکوال شہر سے، جہاں جہاں ان کے ہتھے کوئی چڑھا ہے تو پکڑ لیا گیا ہے. انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. بھلے یہ کہنا درست بھی ہو لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ غلط ہے. اب الیکشن میں صرف 1 دن باقی ہے، اس سے پہلے اگر آپ اس قسم کی کارروائیاں کریں گے تو اس کو براہ راست الیکشن کے ساتھ ہی جوڑا جائے گا، تو اس سے اجتناب ہی ضروری ہے. ملک صاحب، آپ نے تبدیلی کی بات کی ہے. الیکشن سے پہلے کوئی پتہ نہیں چلتا کب کیا ہو جائے. آپ کے علم میں آصف علی زرداری صاحب جو کہ سابق صدر ہیں، وہ تلنگانگ آئے، حلقہ NA 59 سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں حسن سردار، ان کی دعوت پر انہوں نے ایک جلسہ عام سے خطاب بھی کیا. تو یہ جو صدر زرداری کی آمد ہے، اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں، اور ان کی آمد سے اس حلقے میں کیا تبدیلی آئی ہیں؟ دیکھیں میرے صاحب، پنجابی میں نا ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی نا وہ پرانے زمانے میں دادی جو ہے نا وہ گر گئی کسی گلی میں نالی میں، تو اس نے کسی نے بتایا یار تیری دادی گری. انہوں نے کہا دادی یہ نہیں گری، کچھ دادی تو زرداری صاحب کا یہ دور ہے سر، یہ ایم اے نہیں ہے. اچھا، اس کو جو لوگ مطلب اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب اس طرح وہ آ گئے، اور بندے کو پتہ ہے کہ وہاں میرا نہ کوئی ووٹ بینک ہے، نہ وہ کوئی یہاں سے کبھی MPA بھی کوئی منتخب نہیں ہوا، تو اور وہ آ کے ہیلی کاپٹر پہ آتے ہیں، بڑا جلسہ سے جاتے ہیں. تو یہ میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ایم اے نہیں تھا، اس کے پیچھے بہت سے مبارکات تھے، اور وہ آگے سامنے بھی آئیں گے. اور وہ جو دورہ ہے یہ نون لیگ کے لیے بہت شدید مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. میں یہ مطلب خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جو دورہ تھا زرداری صاحب کا، یہ جو لوگ اس کو بھائی ٹھیک ہے IMP پارٹی تو بندہ ہی کو نہیں تھا، پنڈال میں بڑا مایوس کن تھا، بالکل مایوس کن تھا، لیکن جو دورہ ہے ان کا وہ مایوس کن نہیں تھا. اور اس میں کوئی ایسا بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا اپسیٹ ہو جانا ہے جو نون لیگ کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر سکتا ہے. لیکن اب یہ بیفور ٹائم ہے، اور پھر انشاءاللہ جب ہم دوبارہ آگے چلیں گے، ڈسکس کریں گے، الیکشن کی نشریات چلیں گی اور ادھر سے ہمیں کوئی کنفرمیشن ملے گی تو پھر ہم اپنے عوام کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے جی، اتنا میں بتا رہا ہوں کہ یہ دورہ ایم اے نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ رزلٹ اس کا آئے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، اور ملک صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کچھ خبریں آ رہی ہیں ابھی غیر مصدقہ ہیں، اس لیے ہم اس پر زیادہ کھل کر بات نہیں کر رہے، لیکن حلقہ NA 59 کو لے کر ایک بڑی خبر وہ گردش میں ہے. اگر وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے تو اس پورے حلقے کی جو سیاست ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. ملک صاحب، آج جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں حلقہ NA 59 سے چودھری ایاز امیر، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس 58 سے جو امیدوار ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور ان کی جو گفتگو ہے اس کا پورا جو محور ہے وہ گرفتاریوں کے حوالے سے تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ مل چکی ہے اور ان کو ہروانے کی یہ سازش ہو رہی ہے. ان کے جو متحرک کارکنان ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو یہ الزام کس حد تک سچ ہے؟ دیکھیں میری صاحب، بات یہ ہے کہ الزام ٹھیک ہے، ہر چیز سامنے موجود ہے. رات کو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، یہاں بھی ہوئی ہے، تلنگانگ میں بھی ہوئی ہے، جو اسد شاہ میں بھی ہوئی ہے، جو مین سرکردہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو یہی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے جو لوگ سمجھے کہ اس میں جو کہتے ہیں وہ کی رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الیکشن کی ایک باقاعدہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پوری سائنس ہے. ووٹ ڈلوانا، ووٹ ڈالنا ایک الگ ایشو ہے، لیکن ووٹ کاسٹ کروانا ایک بالکل الگ سبجیکٹ ہے. اور اس کے لیے
اسی قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو پکڑا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کو جن لوگوں سے یہ توقع ہے کہ بھائی یہ لوگ ہمیں وہ اس میں نا پورا ایک ہنگامی ایمرجنسی کا کردار ادا کریں گے، لوگوں کو لائیں گے، انہیں ووٹ کاسٹ کروائیں گے، پھر کو ڈراپ کریں گے، پھر وہ ایک پورا سسٹم جو ہے مطلب جو اس کو سمجھے کہ ڈرائیور ہے، جو اس کو پوری گاڑی کو سنبھال کے لے کے جا رہا ہے، جو چلا رہا ہے، ڈرائیور، کنڈکٹر، انجینئر، جو اس کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ تو شکوہ تو ان کو بالکل بجا ہے، لیکن ہمیں ایک اپنی مجھے جو شکوہ ہے وہ یہ سر کہ آپ کی پریس کانفرنس کا جو فورم ہے وہ بار نہیں ہے، ڈسٹرکٹ بار نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بات آپ بے شک بہت بڑے صحافی ہیں ماشاءاللہ، آپ کی آواز پہنچتی ہے اور آپ بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لوگ سنتے ہیں باتیں، لیکن اگر آپ باقاعدہ واقعی چاہتے ہیں کہ بھائی میں پورے پریس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، لوگوں تک ہر بند تک اپنی بات پہنچانی ہے، تو آپ پریس کلب آئے۔ جو صحافیوں کا فورم ہے وہ پریس کلب ہے، وہ بار نہیں ہے، ڈسٹرکٹ بار نہیں ہے۔ کیا آپ کو بھی خطرہ ہے کہ بھائی کہیں ایسا ہوگا تو ہمیں وہ ایسی مطلب ہے کہ اوپر سے مجھے پکڑ لیں گے یا کوئی ایسا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ پریس کلب بھی اتنا ہی آزاد ہے، اتنا ہی مضبوط ہے کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ نے بات اپنی عوام تک پہنچانی ہے تو آپ کے نزدیک ہے پریس کلب، آپ ڈسٹرکٹ بار میں جاتے ہیں، وہاں جا کے 2-4 ہمارے دوست ظاہر ہے وہ میڈیا کے دوست ہیں، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ ہوتے اور آپ باقاعدہ ترتیب سے آئیں اور صحافیوں کی، ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپ بڑے صحافی ہیں، آپ صحافیوں کی سرپرستی کریں، آپ رہنمائی کریں، آپ لیڈ کریں، آپ گائیڈ کریں، لیکن آپ اس طرف نہیں جاتے۔ تو آپ دیکھیں اب ہم عوام کو تو آپ رہنمائی اور گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں، ہم سیاست میں آ گئے، تو جس فیلڈ میں آپ ہیں اس میں آپ نے صحافیوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کوئی ایسا کردار ادا کرتے۔ یہاں پہ ہماری ایک وہ پائپ لائن میں ایک سوسائٹی پڑی ہوئی ہے میڈیا کالونی صحافیوں کی، اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم دیکھیں سوال تو ہمارا حق بنتا ہے نا سر، ہم سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی ہے، نہیں کی ہے، آپ نے صحافیوں کے حقوق کی کتنی بات چیت کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پریس کلب، ہمارا اتنا بہترین شاندار پریس کلب چکوال میں موجود ہے، آپ اس کی طرف بھی تھوڑی توجہ کرتے، اب یہاں آتے، آپ بیٹھتے، اپنی بات پہنچاتے، ہم بھی وہاں موجود ہوتے، آپ سے سوال جواب کرتے، اور پتہ چلتا کہ آپ نے واقعی اگر کوئی گلہ شکوہ ہے تو کل پورے ایک پاکستان میں ایک آواز اٹھتی باقاعدہ کہ بھائی یہ معاملہ اس وقت بول کون رہا؟ ایاز میر صاحب بول رہے ہیں نا، باقی آپ کے سامنے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، آپ طارق کلر صاحب کو دیکھ لیں، تلگانگ میں دیکھ لیں، جس طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہیں اس طرح کی معاملات نہیں ہیں جس طرح ایاز امیر صاحب بول رہے ہیں، مطلب بول بھی رہے ہیں اور ان کا نظر بھی آ رہا ہے، وہ فیلڈ میں چل رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اگر وہ پورے میڈیا کو ساتھ لے کے چلتے تو میں بھائی جان یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اور زیادہ خوبصورت ہوتا اور زیادہ نکھر کے سامنے آتا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، معاملات اور زیادہ نکل کے سامنے آتے، آواز مزید توانا ہوتی۔ اور ملک صاحب صحافیوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، صحافیوں میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی گروپس ہیں، کئی کیٹیگریز کے صحافی ہیں۔ ایک تو ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو کہ گراؤنڈ پر کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایاز امیر صاحب جیسے صحافی ہیں جو کہ بہت ہی اوپر لیول کے ہیں، اور نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، صحافی ہیں، وہ شاید اتنی دور سے نظر نہیں آتے۔ ملک صاحب میں یہ جو گرفتاریاں ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ نتیجہ عکس کیا جائے کہ جو میچ فکس کرنے والی قوتیں ہیں، جو نتائج کو اپنے حق میں کرنے والے لوگ ہیں، وہ ابھی مطلوبہ نتائج تک نہیں پہنچے، انہیں خطرات لاحق ہیں کہ ان حلقوں میں شاید نتیجہ وہ نہ نکلے جو وہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی چیز ان کو نہیں روک سکتی سوائے ٹرن آؤٹ کے۔ اگر آپ کا ٹرن آؤٹ 50% جاتا ہے یا اس سے کراس کر جاتا ہے تو پھر رزلٹ آپ تبدیل نہیں کر سکتے، وہ بہت ہی مشکل ہے۔ مطلب اتنا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس ٹرن آؤٹ کو، اتنے زیادہ ووٹ بینک کو آپ کہیں دائیں بائیں پار کر سکیں۔ پار ہو سکتے ہیں 200-300 ووٹ جو ہے نا آپ آگے پیچھے پار کر سکتے ہیں سر، لیکن اگر آپ کو میں کہتا ہوں 20,000-30,000 ووٹ پورا پار کرنا پڑے تو وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو پکڑ دکڑ اب ہو رہی ہے، وہ میں جو سمجھتا ہوں، جو میری ناقص رائے میں وہ یہ ہے کہ بھائی جب ٹرن آؤٹ نہیں ہوگا، یہ جو لوگ سرکردہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں، اور وہ ان کو پولیس ان کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، ایک پینک کی صورتحال کریٹ ہو رہی ہے کہ بھائی نہ نکلو باہر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ بڑا غلط ہے۔ الیکشن آپ کروا رہے ہیں تو الیکشن کے لوگوں کو، ہر شخص کو حق ہونا چاہیے کہ جا کے وہ اپنی، بلکہ آپ لوگوں کو ابھاریں، آپ تو لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ بھائی آئیں اور آپ آج یہاں پہ اس پرچی کے ذریعے اپنا فیصلہ کریں۔ جس نے میرے صاحب، میں کہتا ہوں کہ بھائی جس کا جو دل کرتا ہے، چاہے وہ کوئی لبیک کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، نون لیگ کا ہے، پیپل پارٹی کا ہے، ایون ایم کیو ایم کا ہے، جس ای این پی کا ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے امیدوار جو اپنا وہ چنے۔ اگر آپ کسی کو زبردستی روک دیتے ہیں تو پھر نہ آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، نہ آپ اس قوم کے خیر خواہ ہیں، اور نہ آپ سسٹم کے خیر خواہ ہیں، نہ اس کو مضبوط پھر آپ نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے اگر یہ جو کام شروع ہوا ہے، جو بھی یہ پیچھے
पुलिस अरे अब सामने फ्रंट फुट पुलिस ही है, तो जो भी ये करता धरते हैं, जो ये करवा रहे हैं वो ये सही नहीं करवा रहे, ये गलत बात है। और इस तरह आप जो है ना लोगों की एक जो है अंदर उबाल जो है वो पकना लावा पकना शुरू हो जाएगा। आप मेहरबानी करें, आप उनको मौका दें, और आप अगर टर्न आउट हो गया तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई डरने या खदशे वाली तो बात ही नहीं है ना सर, फैसला अवाम का है, फिर आपको तस्लीम भी करना चाहिए। अगर अवाम चाहते हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म हो, मैं और आप कौन है सर रोकने वाले? अवाम चाहते हैं कि नहीं जी बैरिस्टर गोहर साहब आ जाए, तो हम कौन है उसको रोकने वाले? और हमें बैरिस्टर गोहर से ऐसी कोई डरने शकने वाली बात भी कोई नहीं है। जो बंदा अवाम मुंतखब करते हैं हक़ अकबर आदमी फिर उसी का है। बिल्कुल ठीक है जी। इलेक्शन होते ही इसलिए हैं, जमहूरी मुल्कों में इलेक्शन करवाए ही इसलिए जाते हैं कि आवाम की जो राय है वो पता चले, और उसका बेहतरीन तरीका ही इलेक्शन है। अगर आपने कुछ ज़बरदस्ती अपने नताइज हासिल करने हैं तो फिर उसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता, उसको साफ शफाफ इलेक्शन भी करार नहीं दिया जा सकता। मलिक साहब, आपने टर्न आउट की बात की है। अगर हम 2018 का जिक्र करें तो राउंड अबाउट 50% वो रहा था टर्न आउट। तो अब क्या तवक्को है? ये जितना भी एक टेंशन क्रिएट की जा रही है, पकड़ धकड़ भी है, तो क्या ये उल्टी भी गेम हो सकती है कि लोग ज़्यादा तादाद में बाहर निकल आएँ, ज़्यादा तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख करें, या मामला दब जाएगा? मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो इलेक्शन का रुख करेगी। ठीक है, बस थोड़ा क्योंकि लोगों को अब जो हालात जैसे नज़र आ रहे हैं सामने, और एक मतलब एक समझिए कि ये प्री प्लान लग रहा है। ठीक है। हमारी ये बदकिस्मती होती है कि हमें यहाँ पे पहले पता चल जाता है कि जी कल क्या होने वाला है, फैसला क्या हो रहा है, हालात आगे किस तरफ जा रहे हैं। अब तकरीबन मैं बताऊँ कि 85% लोगों को ये समझ आ गया कि भाई अगला सेटअप कैसा बनने जा रहा है। सही। तो जब सेटअप वो बनने जा रहा है तो फिर लोगों की उस तरह की दिलचस्पी जो है वो, और ऊपर से ये जो काम शुरू हो गया। अब देखिए मेरे साहब, जिन लोगों के मामलात हैं और हर बंदे की इतनी वो नहीं है पावर कि वो खड़ा हो जाए, वो सामने आ जाए, वो निकल आए ज़बरदस्ती, ये मुमकिन नहीं है। और मैं नहीं समझता कि कोई इसमें ये जो टर्न आउट है वो उस पिछले टर्न आउट को क्रॉस कर जाएगा, बल्कि ये उससे कम ही होगा। और हम तो फिर ये रिक्वेस्ट यही है कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लोगों को मौका दिया जाए। अपने अगर हाँ कोई मुजरिम है, आपके पास कोई एविडेंस है, हम बिल्कुल उसकी सिफारिश नहीं कर रहे हैं। हम कभी नहीं कहेंगे कि भाई जिसने कोई तोड़ फोड़ में, कोई जलाओ गिराव में, कोई सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने में कोई शामिल है तो उसको आप छोड़ दें, उसको आप इबरत की मिसाल बनाएं ताकि आइंदा कोई ऐसा काम न करे। लेकिन साहब यहाँ तोड़ फोड़ हुई कौन सी है, कोई आपको याद नहीं? है? मैं एक और बात कर रहा हूँ, मैं अगर साथ लगा रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा आपका कोई मुलजिम को मुजरिम कहीं ना कहीं मौजूद है तो आप उसको बेशक पकड़ें। लेकिन यार जो बंदा अमीर साहब जिसका दूर दूर तक कोई तल्लक ही नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा घर 4 दोस्तों को मिला के खाना खा रहा है तो उसको आप उसके साथ लिंक करने के ये जी कोई एहतियाजी, हमें जैसे पुराने ज़माने में होता ना कि चंद लोग बैठे थे वो डकैती की नीयत से बैठे थे। पहले आपको अगर याद हो तो ऐसी खबरें भी आती थी कि वो चोरी की नीयत से बैठे थे। भाई नीयत आपको कैसे पता चल गई कि वो क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? तो वो जो नीयत वाले हैं उनको कम से कम इस्तिस्ना दें। प्रॉपर जो लोगों का जो है ना ये जो पैनिक आप क्रिएट कर रहे हैं ये ना करें। सारे लोग पाकिस्तानी हैं और जो किसी जुर्म में मुलविस नहीं है उसकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस को बिल्कुल पामाल। बिल्कुल ठीक है जी। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना किया जाए, और दूसरों की नीयत जानने से बेहतर है कि आप अपनी नीयत को दुरुस्त करें। जब इतने दिनों तक छापे नहीं मारे गए या वो उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया तो एक आध दिन वो मज़ीद बाहर रह गए तो इससे कोई कानून को कोई ख़तरा नहीं होगा, किसी किस्म का और कोई ख़तरात नहीं होंगे। हाँ, ये अच्छी बात होगी कि इलेक्शन बेहतर हो जाएंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि 1-2 दिन सब्र कर लिया जाए। कोई अगर मतलूब भी है तो आहट के बाद अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़ रही। मलिक साहब, प्रोग्राम के आखिर में हम इंतखाब के हवाले से या इंतखाबी अमले के हवाले से एक ज़रूर मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। आपके भी इल्म में आया होगा कि जो इंतखाबी अमला है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से बड़े मसाइल हैं कि उनकी ड्यूटियाँ जो हैं वो दूर दराज इलाकों में लगा दी गई हैं। रूल्स तो ये कहते हैं कि 20-25 किलोमीटर के अंदर अंदर ख़वातीन की ड्यूटियाँ लगाई जाएँ ताकि वो आसानी से फिर अपने घर पहुँच जाएँ। लेकिन यहाँ पोजीशन ये है कि 50-50 किलोमीटर दूर लगा दी गई हैं, बताया भी नहीं गया। और अब ये बहुत बड़ा मसला बन के सामने आ चुका है, तब्दीली भी नहीं हो पा रही और वो ख़वातीन परेशान है। तो ये चीज़ें भी तो देखनी चाहिए सर। ये भी तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अमले की वो जो है ना उनको पहुंचाना, उनको लाना। अभी कल से पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी, गाड़ियाँ सारी आवाम की जो है वो जो प्राइवेट गाड़ियाँ वो पकड़ना शुरू कर देंगे। वो उनको एक पूरा एक प्रोसेस है और आपको पता है कि भैया आगे ये टाइम आने वाला है। हमने पहली बात तो ये है कि आप जिस इलाके के हर इलाके में मर्द टीचर भी हैं और
خواتین ٹیچر بھی ہیں، تو آپ انہیں کے علاقے میں لگا دیں. آپ بڑے دور اتنے دور دراز اٹھا کے 20 40 50 کلو میٹر دور آپ ان کو بھیج رہے ہیں، اور رات کو جب آپ نے کہا ہوا ہے کہ 2 بجے تک آپ نے ہر صورت میں رزلٹ بھی پہنچانا ہے. اس دفعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی جو ہے رزلٹ 2 سے لیٹ نہیں ہونا. اگر 2 سے لیٹ ہوگا تو وہ باقاعدہ اس کی ریزن دے گا، باقاعدہ وجہ بتائے گا، اور وجہ بتانے کے بعد پھر جو ہے وہ لیٹ ہو سکتا ہے. ادروائز اس نے ہر صورت میں 2 بجے وہاں آر کے پاس اپنا رزلٹ جمع کروانا ہے. تو سر جو لوگ تھے ذرا جن کی کو اپروچ تھی، کہیں سنوائی تھی، انہوں نے تو اپنی ڈیوٹیاں مائنس کروا لی. پہلے ہی انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو گوڈے میں درد ہے، ہمارے گھٹوں میں درد ہے، ہمارے کمر میں درد ہے، ہمارے سر میں درد ہے، ہمارے کان ٹھیک نہیں ہے، ہماری نظر ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے تو سر اپنے آپ کو ایگزامن کروا لیا، کیونکہ ان کی اپروچ تھی. ان کی کسی کی اپروچ مجھ تک، کسی کی آپ تک، کسی کی سی او تک، کسی کے الیکشن کمشنر تک، اپنے حصہ جسہ جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا ہے. اب جو بیچارے رہ گئے ہیں جن کا کوئی والی ورث نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے یار وہ نہیں تو یہ تو ہے نا، اگل ان لوگوں کو پریشانی ہے. تو ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، انتظامیہ جو ہماری ہے، ڈی سی صاحب ہیں، ڈی پی او صاحب ہیں، اور جو ہمارا الیکشن کمشنر کا عملہ ہے، ان کی یہ پوری ذمہ داری ہے کہ ان خواتین کو باعزت طریقے سے، جو خصوصاً خواتین کو، باقی تو پورے عملے کی ساتھ یہ ہوتی ہے کہ پورا عملہ چاہے وہ مرد ہے خواتین ہیں، ان کو وہاں تک پہنچانا ہے. لیکن خواتین کو جو خصوصاً رات کا جو ٹائم ہے، دور دراز علاقوں سے آنا ہے، تو ان کی سیکورٹی کا، ان کی عزت احترام کا پورا خیال رکھا جائے اور ان کو باعزت اپنے گھروں تک واپس پہنچائے. ٹھیک ہے ملک صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اس میں کوئی شک نہیں کہ انتخابی عملے کی حفاظت، سیکیورٹی، اور خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کو لے کر خصوصی اقدامات ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بس ایک مقررہ جو وظیفہ ہے وہ دے دیں، تھما دیں، اور اپنی قومی ذمہ داری سے وہ استثناء حاصل کر لیں کہ بس ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے. یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان مسائل کو بھی دیکھیں. جہاں تک الیکشن کمپین کا تعلق ہے تو حلقہ NA-58 کی خاص طور پر میں بات کروں گا کہ یہاں پر امیدواروں نے، ساری جماعتوں کے امیدواروں نے بھرپور انتخابی مہم چلائی. بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں، انہوں نے ایک دن میں درجنوں وہ کارنر میٹنگ اور جلسے کیے، اور آج بھی اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. لیکن 12 بجے یہ گہما گہمی ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے ٹیلی فونک رابطے ہیں. الیکشن کمپین کسی نہ کسی شکل میں جاری ضرور رہے گی، لیکن یہ جو گہما گہمی ہے یہ آج رات 12 بجے ختم ہو جانی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ 8 فروری کا سورج پاکستان کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آئے، یہ دن پرامن ہو، اور عوام جس کو ووٹ دیں اس کو ہی اقتدار سونپا جائے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.